سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وأعطاه جوامع الكلم ومنابع الحكم وبعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، میرے ان چند بھائیوں نے یہ بتایا کہ یہاں جو پروگرام رکھا گیا ہے اس کا عنوان رکھا گیا آج کے امت کے مسائل اور شریعت کی روشنی میں ان کا حل. کیا موجودہ دور کے مسائل اور شریعت میں ان کا حل. یہ مضمون اور یہ عنوان بہت قیمتی ہے، بہت وسیع ہے اور عالمی سطح کا عنوان ہے. اس طرح کے عنوان کے لیے فورم بھی وہی چاہیے جس میں یہ گفتگو ہو اور آگے کو نتیجہ نکلے. اس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے، اس طرح کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے 1 گھنٹہ اور یہ کافی نہیں ہو سکتا. اس میں تو سمجھنا ہے پہلے عالمی مسائل ہیں کیا، اور ان عالمی مسائل کو پہلے طے کرنا ہے. پھر ان عالمی مسائل کو پہلے یہ طے کرنا ہے یہ مسئلہ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ دنیا میں بے شمار انسان وہ ہیں جو کسی مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں مانتے. مثلا ہم یہ کہیں گے بے حیائی اور فحاشی ایک عالمی مسئلہ ہے، اور دنیا میں بے شمار انسان کہیں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آزادی کا زمانہ ہے اور یہ ضرور ہونا چاہیے. تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مسئلہ ہے بھی یا نہیں. اسی طرح سے جو عالمی سیاسی بحران ہیں، ان سیاسی بحرانوں کو کچھ لوگ مسئلہ مانیں گے اور کچھ لوگ تو مسئلہ مانیں گے نہیں. تو پہلے تو مسائل کو طے کرنا ہے، پھر ان کا مسائل ہونا سامنے قابض کرنا ہے، اس کے بعد پھر قرآن کو اور حدیث کی روشنی میں اس کا سولوشن دکھانا ہے، اور اس کے لیے ویسا ہی فورم بھی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے اس طرح کے ٹاپک پر بات وہ کریں، اس طرح کے ٹاپک پر بات سننے کے لیے وہ لوگ تیار ہوں جن کا اپنا حال صحیح ہو. تو وہ عالمی مسائل پر غور کریں. جو اپنا حال تباہ ہے، اور اتنا تباہ ہے کہ جتنا سمجھتے ہیں اس سے بھی زیادہ تباہ ہے. یعنی ہمارا یہاں کا حال جتنا ہم سمجھتے ہیں خراب ہے اس سے بہت زیادہ بدتر ہے. اور اگر آپ بہت زیادہ بدتر سمجھتے ہوں تو اس سے بھی زیادہ خراب ہے. لیکن یہ تب سمجھ میں آئے گا جب سوسائٹی کے بہت اندر تک جائیں گے اور ہر سوسائٹی کے کو فیس کریں، تب پتہ چلے گا حالت کتنی خراب ہے. ایمان کے اعتبار سے بھی،
اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، عبادات کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، رہن سہن کے اعتبار سے بھی کوئی شکل، کوئی پہلو ہی ایسا نہیں ہے جس پہلو کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں ہماری حالت بہت اچھی ہے یا کسی درجے میں اچھی ہے، کسی بھی درجے میں نہیں ہے۔ جس چیز کا کبھی کشمیر میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ چیز اس وقت کشمیر میں پائی جاتی ہے، یعنی کاشر ہیکان یہ تصور تہ کرت کہ کشیر مز کر کان فورم یہ کام کہ خدا چھن کہیں چیز، ونکس فورم کام کران یہ اس وقت فورم کام کر رہا ہے یہاں، اور اس میں ہزاروں افراد اس میں کام کر رہے ہیں۔ کاشر ہیکہ نا تصور تہ کرت کہ کان انسان ایسی یہ تھی یہ بڑا فخر سان ون بس اتھیسٹ۔ اس وقت فخر کے ساتھ یہاں کے لوگ کہتے ہیں ہم اتھیسٹ ہیں، ہم ماڈرنسٹ ہیں، ہم ماڈرنزم کو مانتے ہیں، ہم اسلام جیسے دقیانوسی مذہب کو نہیں مانتے۔ حالت وہاں آ گئی ہے۔ اس وقت فخر کے ساتھ یہاں کے تعلیمی اداروں میں اعلان ہوتا ہے نماز انڈسپلن کام ہے، یہ انڈسپلن کام ہم یہاں نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک؟ اور کشمیری فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو انہی سکولوں میں بھیجتے ہیں۔ تو آپ کیا عالمی مسائل کو حل کریں گے؟ آپ اپنا بیڑا غرق ہونے کے قریب ہے۔ فخر کے ساتھ بھیجیں گے اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں جہاں وہ بچے آگے چل کر کے اتھیسٹ بنیں گے، جہاں وہ بچے آگے نکل کر کے وہ ملحد ہوں گے، وہ کرپٹ انسان بنیں گے، وہ بدکار بنیں گے، وہ گنہگار بنیں گے۔ تمام دنیا کی خرابیاں جو اسلامی اصولوں کے مطابق وہ ساری ان کے اندر مونی ہوں گی، اور ساتھ میں ذہن میں تصور ہوتا ہے ہم پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ جو جہاں کے ہائی فائی سکول ہیں ان سکولوں سے نکلنے والوں کے ذہن میں ہوتا ہے ہم بہت کچھ ہیں، اور اندر سے وہ انتہائی گندے لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں گندے لوگ ہوتے ہیں؟ ان کا کردار بھی صحیح نہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، وہ پاکیزہ خیالات کے بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی مذہب پر بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ٹینٹ ہوتی ہے پھلے سکول پورمت بس ڈگری یہ کیا یہ بڑی بڑی ڈگری، ٹھیک؟ اور اس کے بعد پھر جب یہاں کے سوسائٹی کے جس شعبے میں بھی جائیں گے، اگر وہ دفتروں میں ہوں گے تو وہاں افسر بن کر کے وہ اول درجے کے کام چور اور اول درجے کے کرپٹ ہوتے ہیں۔ اکثریت کا حال یہی ہے۔ چنانچہ جتنی کرپشن یہاں ہے اور کن کے ہاتھوں سے ہے؟ یہیں کے پڑھے لکھے انسانوں کے ہاتھوں سے۔ یہاں کے دفتروں کا جو تباہ حال ہے وہ سب کے سامنے۔ اخلاقیات کے اعتبار سے حالت یہ ہے کہ ایک انسان بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے میں نے اپنے بچے کی شادی پر 2 کروڑ روپے خرچ کیے، اور جس محلے میں یہ رہتا ہے اسی محلے کی حالت یہ بھی ہے کہ ایک عورت عصمت بیچ کر کے اپنی بیٹیوں کو پال رہی ہے۔ حالت یہاں ہے، اور یہ گاؤں کا نہیں شہر کا ہے۔ گاؤں کا تو اور زیادہ برا حال۔ میرے بھائیو، تو ہم دوسروں کی حالات کو کیا حل کریں گے اور عالمی مسائل کو کیا حل کریں گے؟ ہمارا تو اپنا تباہ حال ہے۔ حالت یہ ہے کہ یہاں کی وہ تمام نئی نسل جو سکولوں اور کالجوں میں ہیں اور اس کے سکولوں اور کالجوں سے نکل کر اگلے شہروں میں پہنچی ہے، اس نئی نسل کا ایمان، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی عادتیں، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں، ان کے بعد اسلام صرف اتنا ہے کہ بس مسلمان میلسون نیچو بے مسلمان ماجون نیچو امس نشن اسلام کو ہی چیز بن، اور اگر ناو آسے سو آسے پتم ناو بس نام تو ختنا بے بہ مسلمان میلسون، ورنہ آگے وہ مورتیوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں، وہ ٹیکے بھی لگاتے ہیں، وہ ہاتھوں میں ہندوؤں کی دھاگے بھی باندھتے ہیں، وہ سوریہ نمسکار کرتے ہیں، وہ وندے ماترم کرتے ہیں۔ ایسے سکولوں میں ہیں، اور یہاں کشمیر کی نسل ہے۔ اس کے بعد پھر جو بڑے ادارے ہیں وہاں، ان اداروں میں جو یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ سارے غیر اسلامی اور حرام کاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ ڈانس بھی کرتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ غلط تعلقات کی ہیں، وہ بدکاریاں کرتے ہیں، اور کشمیری لڑکیوں کے ایبارشن بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب چل رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں کشمیری لڑکوں اور لڑکیوں کا حال یہی ہے جو یہاں نظر نہیں آتا۔ وہ تو وہاں جب جائیں گے وہاں سمجھ میں آتا ہے، اور وہاں کے اداروں میں جب جائیں گے وہاں پتہ چلتا ہے صورتحال کیا ہے۔ اور ان میں سے بے شمار وہ ہیں جو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ ہماری زندگی کوئی غلط چل رہی ہے۔ بے شمار وہ ہیں ان کے والدین کو کہتے ہیں بھائی تمہاری بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہتا تو ہی کیا چھو تمہن سے۔ اور وہی کشمیری لڑکے سناتے ہیں وہاں سے حالات سناتے ہیں کہ جناب یہ کاشر لڑکی
یہ کاشر لڑکہ تم کیا کران کہیں مہ پرسو مہربانی کرتو ات ونتو یمن بچین آسان یور سوزان میں دپس یہ مارناون پن پان تھی پتہ کاشر مر ثان اگر یمن ونو بچی مہ سوزوک یہ ون ایسا ترقی کریں تھی چھو دقیانوسی ہاوان اس اور اس کے نتیجے میں یہاں کی بیٹیوں کا کتنا تباہ حال ہے اور وہ یہیں کے لڑکے سناتے ہیں جن بیچاروں کے اندر تھوڑی سی فکر ہے وہ دیکھتے ہیں وہاں کا منظر اور خون کے آنسو روتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ابھی تقریباً 10 یا 15 دن ہو گئے 10 یا 15 دن ہو گئے اسی کشمیر کے ایک لڑکے کو 3 بیٹیوں نے کشمیری لڑکیوں نے آ کر کے مارا سکیشوں کا پیچھا کران ایسی خوش کرتی کرو اور وہ لڑکا مجھے فون کر رہا تھا کہ جی وہ آئی اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اگر وہ اتلا تو میں کہ پولیس گرفتار کرے لڑکی نے کیا چھوڑ کہا انہوں نے مجھے تھپڑ بھی مارے ایک نے سینڈل چپل بھی مارا اور سکیشوں کا پیچھا کران اسی کرو تی کرو ژےٚ کیٛاہ چھُے اَتھ سۭتۍ ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ سانٮ۪ن گرِکٮ۪ن فون یِم چھِ کران اِتھ کٔنۍ یہ لڑکا مجھے خود سنا رہا ہے یہ چھُ ونان مےٚ ؤنۍتو بہٕ کیٛاہ کرٕ وۄنۍ میں دوٚپُس سا پنُن پان بچاو بیٚیہِ کیٛاہ کَرکھ تو میرے بھائیوں ہماری حالت تو بہت زیادہ تباہ ہے ایمان کے اعتبار سے بھی ایمانیات کے اعتبار سے بھی اخلاقیات کے اعتبار سے بھی عبادات کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہلو کی بنیاد پر ہم یہ سوچیں کہ صاحب ہم بہت اچھی حالت میں ہیں اب ہم عالمی مسائل پر گفتگو کریں گے دنیا والوں کو سولوشن بتائیں گے اسلام کیسے آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے میرے بھائیوں دنیا میں صرف ایک دین حق ہے وہ ہے اسلام لیکن آج کے 99% مسلمان یہ بھی نہیں جانتے کہ اسلام اگر حق ہے تو کیوں حق ہے اگر مسلمان سے پوچھیں گے اسلام چا حق بالکل کیا ہے حق کیا پتا کیا ہے حق سیری سے مذہب سون مذہب جو حق سب اپنے مذہبوں کو کہیں گے ہمارا مذہب حق ہے دعوے سب کے پاس ہیں اور ان کے پاس اپنی وجوہات بھی وہ بتائیں گے ہند ونان ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے کیونکہ سب سے پرانا یہی ہے تم ونان جی عیسائی ونان دنیا میں سب سے اچھا مذہب ہمارا ہے کیونکہ اکثریت ہماری ہے اور مسلمان کہیں گے سب سے سچا مذہب ہمارا ہے تو ہمارے پاس پروف ہونا چاہیے ثبوت ہونا چاہیے جس سے ہمارا دل مطمئن رہے کہ صاحب اگر حق دین ہے تو ہمارا ہی دین ہے وجوہات یہ ہیں اس کو کہتے ہیں بصیرت کے ساتھ یہ کہنا کہ میرا دین سچا ہے اب جب بصیرت کے ساتھ ایک انسان اپنے دین کو سچا نہیں مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں ڈلمل ہو سکتا ہے ہم تس مذہب چنانچہ بہت سارے مسلمان کیا کہتے ہیں تو میں نے ساری مذہب پنی پنی حساب ٹھیک اچھا ٹھیک ساری ہم کران ہم حساب عبادت اس کران عبادت ہم کران پوجا پاٹ ہم تہ خدا سے مانا یم تہ گئی ٹھیک اس تہ گئی ٹھیک جو آدمی یہ کہے گا کچھ پتہ نہیں اس کا ایمان ہے بھی صحیح یا نہیں کیوں ایمان کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایمان والا یہ سمجھے کہ دین حق ایک ہی ہے وہ ہے اسلام باقی دین حق نہیں ہے ایمان کا تقاضا ہے قرآن کریم میں ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کیا ہوگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قبول نہیں ہے وہ اس کس کن ہے کہ وہ باقی مذہب تشتی گئی ابھی آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا ایک ٹائم گزرا ہے یہاں امریکہ دل میں ایک مندر کے اندر لوگ دودھ ڈالتے تھے دیوی میں اور دو تاس من غائب گژھان ممکن کینتن پرانے میں یاد یا بوزمت میں امریکہ دل کے پاس جو مندر ہے وہاں جا کر دودھ ڈالتے تھے اور وہ دودھ اس کے اندر زمین کے اندر جذب ہو جاتا تھا ٹھیک بے شمار مسلمان دمن ہے اتش کینت کی اور میں نے خود سنا مسجد خدا میں کٹر مسجد سے نزدیک مسجد خدا میں نے خود سنا کہ لگے اتش کینت کی میں یہ نہیں آئے دودھ ڈب تک ترو میں دو سو گو غائب تھے واقعی تو میں نے کہا بہت اچھا آج تم نے دودھ غائب کرنے والی دیوی کو خدا مان لیا کل کو دودھ دینے والی گائے کو بھی خدا مان لینا وہ تو مانو گے پھر یہی کہو گے تم کو آنکھ بند کر کے کہنا چاہیے چاہے دودھ کے دریا اس کے اندر ڈوب جائیں تب بھی یہ باطل ہے اسلام حق ہے تو کہنا تو یوں چاہیے تھا ایمان والا ڈلمل جب ہوتا ہے تو یہ تو میرے بھائیو پہلی بات اس دنیا میں صرف ایک دین ہے دین حق وہ ہے اسلام نمبر 2 اسلام بالکل آسان ترین دین ہے باقی سارے مذہب بے انتہا مشکل ہیں مگر اس کی ڈیٹیل پہلے سمجھ میں آ جانی وہ کیسے پتا چلے گا اور نمبر 3 دنیا میں سب سے مظلوم دین اس وقت اسلام ہے اور ظالموں کے فہرست میں مسلمان بھی کھڑے ہیں ظالموں کے لائن میں مسلمان بھی ہیں جو اپنے دین پر خود ظلم کرتے ہیں اب وہ کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں ایک الگ ڈیٹیل ہے
تو اب ان 4 پوائنٹوں پر اس وقت تھوڑی تھوڑی گفتگو ہوگی۔ اس کائنات میں دین حق صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام، اور باقی کوئی مذہب دین حق نہیں ہے، چاہے اس کے ماننے والے اس کو کتنا اچھا سمجھتے ہوں، چاہے وہ کتنا لوگوں کو سوٹ کرتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، مگر حق جس چیز کا نام ہے وہ دین کوئی بھی حق نہیں ہے، دین حق صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام۔ اور یہ مسلمان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو تو آنکھ بند کر کے کہنا چاہیے میرا دین حق ہے، مگر اس لیے مسلمان کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ مسلمان بھی خود نہیں جانتا ہے کہ میرا دین ہی اگر حق ہے تو وہ کیوں حق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ہی حق ہے، وجہ اس کی 1 گھنٹے میں بیان ہونے والی نہیں ہے، اس میں تو بہت ڈیٹیل چاہیے، ایک میٹر لگا کر دکھانا ہے کہ دیکھو اسلام کے اندر یہ خوبی ہے باقی مذہب میں نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ کمال ہے باقی مذہب میں نہیں ہے، اسلام کی بیس اتنی مضبوط ہے باقی مذہبوں کی بیس نہیں ہے، تو پتہ چلے گا اسلام کیسے حق ہے۔ اسے وہ ساری ڈیٹیل تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن بہت مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دین حق صرف وہ والا دین ہے جس کی بنیاد مضبوط ہو، جس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے اس کی بلڈنگ بھی کمزور ہے۔ تو یا نہ سمجھ اب سے کیا مطلب کو کاچو جواب، جس کتاب پر مذہب کھڑا کیا گیا ہے وہ کتاب صحیح ہونی چاہیے، اگر وہ کتاب صحیح نہیں ہے تو اس پر جو مذہب کھڑا کیا جا رہا ہے وہ مذہب بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اسلام کھڑا ہے قرآن پر، یہودی مذہب کھڑا ہے تورات پر، کرسچن مذہب کھڑا ہے انجیل پر، بدھ مذہب کھڑا ہے ان کی کتاب پر، اور ہندوؤں کے مذاہب مثلا کھڑے ہوں گے وید پر یا کسی اور کتاب پر۔ ان تمام کتابوں میں سے قابل اعتماد اور مکمل صحیح کتاب اگر ہے تو ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن، باقی کوئی نہیں ہے۔ وید کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ اتاری کس نے ہے، یہ اوپر سے آئی ہے کہ لوگوں نے خود ہی بنائی ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں وہ کون سی لینگویج میں سٹارٹ کی گئی، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بعد میں وہ اگلے لوگوں کے پاس جو پہنچی ہے تو اس میں کوئی ملاوٹ ہوئی یا ٹھیک آگے چلتی رہی، آج تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب اس بیس پر مذہب جو کھڑا کیا جائے گا وہ مذہب حق ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں یہی فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ صاحب ہندو مذہب جو ہیں اس میں بتوں کی پوجا کرنی بھی ہے یا بتوں کی پوجا نہیں کرنی ہے۔ تاچنا مورتی پوجا چھات آئی تھی کہ یتمنو شرک، انہی کے ماننے والے کہتے ہیں 55 کروڑ خدا ہیں، اور انہی کے ماننے والے کہتے ہیں خدا کوئی بھی نہیں ہے، ہچونا وید تو بیس ہی نہیں ہے۔ وہ ڈیٹیل میں نہیں سمجھا سکتا، عوام کا مجمع ہے۔ اس کے مقابلے میں دین اسلام جس کتاب پر کھڑا ہے اس کے کتاب کا نام ہے قرآن، اور یہ قرآن جس طرح سے اللہ کے ہاں سے نازل ہوئی اسی طرح سے یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کی، لکھوائی، ریکارڈ کرائی، پھر صحابہ کو یاد کرایا، پھر صحابہ نے اس کو خود بھی پڑھا، آگے نوٹ بھی کیا، اور پھر اس قرآن کو جمع کرنے کے لیے اتنا سائنٹیفک کارنامہ انجام دیا ہے صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں، جو سائنٹیفک کارنامہ اس وقت کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کیا تھا کارنامہ؟ بخاری شریف میں چپٹر ہے پورا، باب تدوین فضائل القرآن، قرآن کریم کو کیسے جمع کیا گیا۔ حالانکہ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے اور کام وہ صحابہ کا ہے، مگر صحابہ کے کام کو انہیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ کیوں نقل کیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے قرآن میں کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، قرآن میں کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، قرآن کو ریکارڈ کرنے اور جمع کرنے میں کہیں کوئی کمی نہیں رکھی گئی ہے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے وہ پورا چپٹر لگایا، باب تالیف القرآن، قرآن کیسے جمع کیا گیا۔ تو اس میں صحابہ کرام نے پوری میٹنگیں کی ہیں، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ حضرات قرآن ضائع ہو جائے گا، اس لیے ایک جگہ جمع کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہم کیسے وہ کام کر سکتے ہیں، تو بدعت ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا کہ حضرت سنیں آپ، جو حالات اس وقت پیش آ رہے ہیں اور آگے چل کر یہ حالات اور پیش آتے رہیں گے، دنیا کی قوموں سے ٹکراؤ ہوتا رہے گا، اور ہم میں سے جو حافظ صحابہ ہیں وہ حافظ صحابہ شہید ہو جائیں گے، تو اس وقت قرآن یاد کسی کے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ آپ قرآن ریکارڈ کر لیں، ایک جگہ جمع کر دیں۔ بہرحال یہ گفتگو چلتی رہی یہاں تک کہ شرح اللہ صدر ابی بکر، اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل کھول دیا، کہا ٹھیک کہتے ہو تم۔ اس کے بعد بلایا ایک صحابی کو، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے فرمایا قرآن ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دو۔ چنانچہ انہیں قرآن جمع کرنا شروع کرنے سے ان سے کہا حضرت اگر آپ یہ کہیں گے فلانا پہاڑ اٹھا کر میں یہاں لے آؤں گا، وہ کام میرے لیے آسان ہے، میں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ سوچو صحابی،
امیر المومنین تش فاصلہ کران خلیفۃ المسلمین ابو بکر سی یم دشوے بزرگ حضرات یہ دونوں ان کو کہتے ہیں قرآن جمع کرو. اس نے کہا میں نہیں کرتا, جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا بہک نہ کر سکا. اب یہ دونوں سمجھاتے رہے اسے کہ تو جن حالات کی بنا پر ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ حالات تم بھی سمجھو. اس کے بعد سمجھتا رہا, کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ صحیح ہے, میں قرآن جمع کرتا ہوں. اس کے بعد پھر قرآن جمع کیا گیا. یہاں تک بھی ہے قلم کیسا استعمال ہوا, میل کیسی استعمال کی گئی, جس کاغذ پر وہ لکھا گیا وہ کاغذ کہاں سے لایا گیا, وہ کاغذ کیسے تیار کیا گیا, اس کو وہ کیسے لکھتے تھے اس میں. اور جب کسی آیت کو لکھتے تھے تو پیسے اتھنٹک مانتے تھے, آیت چاہیے کہ بدل اس میں چکیں آیت ورڈ چاہیے کہ بعد ایک ایک چیز کو چیک کرتے تھے. اور جب آیت لکھتے تھے ڈھونڈتے تھے بھائی دو آدمی کوئی گواہی دے دو آ کر کے, فلانی صورت فلانی آیت سے گواہی یہ اوسن اخ نفر جناب کیا سا بوزناؤن تو فلانی صورت یہ ونان فلانی صور ژا پان بوزمت حضورن نش جناب میں پان بوزمت ژا یاد کہ جناب مجھے یاد تم نے خود حضور سے سنی یہ صورت کہ لگے جی سنا پھر وہ پھر سناتا تھا. ٹھیک ہے تمہاری گواہی میں نے لے لی. اور دوسرا کوئی آنا چاہیے, وہ دوسرا آ کر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں فلانی صورت مجھے یاد ہے, تم نے حضور سے سنی ہے کسی اور سے سنی ہے, کہا لگا جناب حضور سے میں نے سنی ہے. کہا سناؤ. اب دیکھتا ہے ورڈز برابر آ رہے ہیں یا نہیں, لفظ بھی برابر آ رہے ہیں یا نہیں. جب برابر آیا کہنے لگا ٹک لگا دے گا جاؤ. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سوری قرآن میں جمع کور پیشیون ذہنس میں زٕ آیت گئی روزت میں یاد تم کہ زٕ آیت آت مگر تم چھی یہ کیا دلیل کورک اعلان بھائی اور کوئی حافظ ہے نہیں. کہا بھائی یہ دو آیتیں ہیں, ایک سورہ توبہ کی آیت ہے اور ایک سورہ احزاب کی آیت ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, اس آیت کے بارے میں بھی بخاری میں ہے, اور سورہ توبہ کے بارے میں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اس آیت کے بارے میں بھی ہے. بہرحال آؤ صاحب سب آقا تم جناب کیا حکم ہے. اب فلانی آیت چھتا سے بوز میں بالکل تم نے حضور سے سنی ہے, کہا لگا ہاں میں نے سنی ہے, آپ ذرا سنائیے وہ آیت. اس نے آیت سنائی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو خوشی ہو گئی کہ چلو ایک آیت جس کا کوئی گواہ نہیں مل رہا تھا, گواہ مل گیا مگر ملا ایک ہی, اور ایک آیت پر میں ایک گواہ پر میں اس آیت کو قرآن میں ایڈ نہیں کر سکتا. یہ سوچتے رہے وہ. اس کے بعد پھر دوسرا سامنے واقعہ آ گیا. دوسرا منظر کیا سامنے آ گیا, یہ صحابی جسے گواہی دیوان چھو, اس صحابی کا نام ہے خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زید ابن ثابت کے سامنے ایک نیا انکشاف ہو گیا. کیا سا نیا انکشاف ہو گیا, ایک مرتبہ ایک یہودی نے یا منافق نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مقدمہ کھڑا کیا, اور مقدمہ کھڑا کرنے کے بعد حضور نے فرمایا بھائی یہ چیز میری ہے. اس نے کہا آپ کی نہیں یہ میری ہے. حضور کہتے رہے یہ میری ہے. وہ کہتا اگر تو ہوں چو گواہ دی تو. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جائے ڈیٹیل کا کہت مجھ سے جہاں میں نے آپ کے ساتھ یہ بات کی وہاں کوئی گواہ نہیں تھا. جب آپ کا گواہ نہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں میری ہے. خزیمہ ابن ثابت آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ چیز آپ کی ہے. یہودی کہتا ہے اس کا موجود ہے دپان بہت سوتا موجود اچھا کس کن دے گواہی دپان بشس گواہی دیوان یہ حضور کی چیز ہے. حضور نے فرمایا خزیمہ آپ کیسے گواہی دے رہے ہو, آپ تھے وہاں پر. کہنے لگا جناب میں حضرت میں نہیں تھا. تو آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں. کہنے لگا حضرت میں گواہی دیتا ہوں یہ چیز آپ کی ہے. حضور نے فرمایا کیسے آپ گواہی دے رہے ہیں جب آپ وہاں نہیں تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اللہ کا نبی مانا ہے, آپ کی زبان سے کبھی غلط دعویٰ نہیں نکل سکتا. جب آپ کہہ رہے ہیں چیز میری ہے میں گواہی دیتا ہوں آپ کی ہے. حضور فرمو آج کے بعد خزیمہ کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے. تو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی گواہ مل گیا ایک آیت کا, مگر اس ایک کی گواہی دو کے برابر. تو آیت سورہ توبہ کی آیت میں نقل ہو گئی, اور اس طرح سے قرآن جمع کیا گیا صحابہ کرام کے دور میں. اور بعد میں جو خاص کاپی تیار ہوئی ہے حکومت کے زیر نگرانی, وہ خاص کاپی مدینہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس رکھی گئی ہے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مذہبی کتاب اس طرح سے ریکارڈ میں نہیں لائی گئی جس طرح سے قرآن کریم کو ریکارڈ میں لایا گیا. تو جب قرآن کریم ریکارڈ میں لایا گیا تو اس قرآن پر کھڑا ہونے والا مذہب اسلام ہی حق ہے, اور باقی مذاہب جو کسی اتھنٹک کتاب پر کھڑے نہیں ہیں وہ سچے مذہب نہیں ہے. بائبل وہ کتاب نہیں ہے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. عیسائیوں کے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ وہ کتاب نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. اور یہودیوں کے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ وہ کتاب نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. نام چسوئی نام وہی ہے لیکن وہ کتابیں نہیں ہیں. وہ اس میں ملاوٹ ہے, اس میں کمی ذات ہے, اس میں وغیرہ.
اور قرآن ٹھیک وہی کتاب ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ پر نازل فرمائی تھی. اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں, کہیں کوئی ملاوٹ نہیں. یہاں تک کہ کبھی کبھی ہم لوگ مدرسوں میں علماء کی مجلسوں میں دیکھتے ہیں قرآن کی یہ آیت گرامر کے فارمولے کی سے ہٹ کر ہے. گرامر کا فارمولا چاہتا ہے لفظ ایسا ہونا چاہیے, اور قرآن کی آیت اس طرح سے نہیں ہے, دوسرے انداز سے ہے. تچ بظاہر یہ ہے تیل کراؤ اخ چیز گرامر کے فارمولے کے مطابق آیت کو چینج کر دیں. تو جواب ہے اگر نہیں چینج کر سکتے آپ کا گرامر آپ کو مبارک ہو, قرآن کی آیت ایسے ہی رہے گی. یہ اللہ نے بھیجی ہے کہ آیت تو ہم گرامر کو تو ہی مبارک یو رجعتی آیت میں چینج نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی آیت ہے. گرامر انسان کا بنا ہوا فارمولا ہے, انسان کا فارمولا قرآن پر لاگو نہیں ہوتا ہے. تو ہم گویا گرامر کے تقاضے کے باوجود بھی قرآن کی آیت کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہاں تو آیتوں کی آیتیں مضمون بدل دیے گئے ہیں. تو اس لیے تورات اور انجیل اوریجنل حالت میں نہیں ہیں. ان پر کھڑے ہونے والے مذاہب جو ہیں وہ حق مذہب نہیں ہو سکتے, اور حق مذہب وہی ہے جو سچی کتاب پر کھڑا کیا گیا ہے, اور وہ ہے اسلام. باقی مذاہب سچ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ جو بیسی ہے وہ بیسی مضبوط نہیں ہے, وہ بیسی اوریجنل حالت میں نہیں ہے. عیسائی نہیں بتا سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی وہ جس لنگویج میں آئی تھی وہ لنگویج ہے کہاں دنیا میں. اس لنگویج والی انجیل دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں قرآن ٹھیک وہی والا قرآن انہی لفظوں کے ساتھ, انہی ورڈز کے ساتھ, انہی آوازوں کے ساتھ, اسی زیر زبر کے ساتھ آج تک چلا رہا ہے, اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دنیا میں بہت دفعہ قرآن کو چینج کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں. ابھی چند سال پہلے ایک نیا قرآن دنیا میں لایا گیا تھا تحت نام الفرقان المبین, اور 2 کروڑ سے زیادہ تعداد میں چھاپا گیا تھا, اور کہا تھا یہ دنیا میں تقسیم کرے گے مسلمانوں میں. اس میں بہت ساری آیتیں نکال دی گئی تھی, خاص طور پر وہ آیتیں جو یہودیوں اور نصرانوں کے بارے میں ہیں. تو جو ہی مسلمان کو پتہ چلتا یوچو نقلی قرآن تو ایک سوال جو بیچارے ایمان والے مضبوط نہیں وہ بھی اس کو نقلی قرآن کو ہاتھ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. بعد میں اس سارے کو سمندر میں پھینکا گیا, کوششیں ہوئی. تو قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے. اس پر کھڑا ہونے والا دین حق ہے اور وہ اسلام ہے. اور کسی مذہب کے سچے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس ذات نے وہ مذہب لایا ہے, جس شخصیت نے وہ مذہب لایا ہے, اس شخصیت کا سارا کردار انسانوں کے سامنے ہو. اور اس اعتبار سے دیکھیں تو صرف محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ ان کی زندگی کا سارا نقشہ ریکارڈ میں موجود ہے. آپ کی زندگی کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ نے جو کچھ بولا وہ سارا لکھا ہوا ہے, آپ نے جو کچھ کیا وہ سارا لکھا ہوا. تاتی چھپنچ حدیث, حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ نے جو فرمایا وہ, اور محمد رسول اللہ نے جو کیا وہ. اور اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ اللہ کے نبی, حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی, ہمارا ان پر ایمان ہے, مگر تمو یہ کیسا فرمومت چھو تمو مشن احقت دنیا میں کوئی ریکارڈ اس میں سے. انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے دنیا میں کہیں کوئی ریکارڈ میں نہیں ہے. کوئی عیسائی بڑے سے بڑا سکالر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حضرت عیسیٰ کھانا کیسے کھاتے تھے. نہیں بتا سکتا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حضرت عیسیٰ فلاں کام ایسے کیا تھا. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قول, کوئی ایک بات ان کی نہیں سنا سکتے. اور جب ہم حدیثوں کے انبار ہیں, امام بخاری نے کتاب لکھی ہے 7000 حدیثیں بخاری شریف میں ہیں. امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی ہے مسند احمد بن حنبل 28000 حدیثیں اس میں. کنز العمال میں حدیثیں ہیں. غرض ہے کہ حدیثوں کا سارا سرمایہ جمع ہو گیا, اور یہ صرف محمد رسول اللہ کی خصوصیت ہے. ان کی ایک ایک چیز ریکارڈ میں کر لی گئی, محفوظ کر لی گئی, اور اس انداز سے ریکارڈ میں کی گئی دنیا کی کوئی بھی قوم اس کو سوچ بھی نہیں سکتی ہے. کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے, سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایسا کریں گے. یعنی مثلا فرض کیجئے اس فلان چھنا فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. تو میں گوڑ ونتو یہ حضور چھا فرمومت کا بالکل کم بوزمت تت کس اوسمت جناب تت واریاہ صاحب صاحب تمو منٛز گو خاص صاحب صاحب حضرت عمر ابن خطاب. اچھا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ییٚلہِ حدیث بوزنو تو یم کم بوزمت تو واریاہو چھُ بوزمت کیازِ تمو چھُ یہ حدیث بیان کوٚرمُت ممبرس پٮ۪ٹھ. تو واریاہو چھُ بوزمت ریکارڈ کرنے وٲلۍ سُنٛد چھُ ناو علقمہ. اچھا ٹھیک, یہ کس ہو علقمہ کہ بہت بڑا تابعی ہے. اچھا علقمہ نے حدیث پھر کس کو سنائی؟ کہ جناب آگے ایک آدمی کو سنائی, اس کا نام تھا ابن ابراہیم تیمی. ابن ابراہیم تیمی, عجیب, اللہ اکبر. ابن ابراہیم تیمی کا حال لکھا ہے ابراہیم کا, کہتے ہیں بادشاہ خلاف لوگ فتویٰ